ایک خاتون مجھے ملی، ان کے والد نے، ان کی والدہ نے ان کے ساتھ بچپن میں بہت زیادہ زیادتیاں کی تھیں. ان کو مارا بھی تھا، ان کو ابیوز بھی کیا تھا، ان کو طرح طرح سے ہیومیلیٹ کیا تھا، ٹارچر کیا تھا. بہت ہی زیادہ جانوروں والا سلوک ان لوگوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا. یہاں تک کہ جب اس بیٹی کی شادی بھی ہوئی تو وہ اس لیے اس نے جلدی کی شادی میں کہ کسی طرح اپنے ماں باپ سے ان کے گھر سے نکل جاؤں، اس عذاب سے میں بچ جاؤں جو اس کے ماں باپ نے اس پر کیا. کئی سال گزر گئے، اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی خود ماں ہے، اس کے والدین بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں. جو باپ جو ہے وہ ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا، ماں کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہو گئی، دونوں مریض ہیں، ان کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کرو کون خیال کرتا ہے ان کا. جس بیٹی کو ٹارچر کرتے تھے نا، وہ اب ان کا خیال کر رہی ہے. وہ میرے پاس آئے، اس نے مجھے کہا ان کی خدمت کرتے ہوئے میرے دل کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا. ان لوگوں نے مجھے اتنا ابیوز کیا تھا، اتنا ابیوز کیا تھا، اور اللہ چاہتا ہے میں ان کی خدمت کروں. یہ تو اگر آپ دیکھتے ہوتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا کہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں، شیطان ہیں. میں کیسے ان کی خدمت کروں، کیسے ان کو معاف کروں؟ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں معاف کرو معاف کرو، معاف نہیں کرو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. کہتی میں نہیں کر سکتی معاف. ایک تو اس طرف سے مجھ پر عذاب آیا، اب آخرت میں بھی عذاب آئے گا کہ معاف نہیں کر سکتی. میں نے سوال پوچھا کس نے آپ سے کہا ہے کہ معاف کرنا فرض ہے؟ کہاں سے غلط فہمی ملی ہے آپ کو؟ وَلَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اگر کوئی اپنی مدد کرنے لگے، اگر انصاف کی طلب کرے، اس کو باقاعدہ ڈیمانڈ کرے، اس کے خلاف آپ کوئی کیس نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کھلی چھٹی دے دی. اور پھر بعد میں بھی یہ بھی کہا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو معاف کر دے اور ریکنسائل کر سکے، کر لے، اس کا اجر اللہ کے ہاتھ، اس کے اللہ کے ذمہ ہے. لیکن یہ کسی نے کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی، لازمی ہے معاف کرنا. یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو اتنا ٹارچر کیا تھا، اتنا ٹارچر کیا تھا، آپ کو شاید علم نہ ہو، ان کی بیویاں بھی اپنے سسر کی توہین کیا کرتی تھیں، ان کے پوتے بھی اپنے دادا کی توہین کیا کرتے تھے. لولا ان تفندون میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی صرف بیٹے ہی توہین نہیں کرتے تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین انک فی ضلالک القدیم، بلکہ ان کا پورا گھرانہ ایک نبی کو جانتے ہوئے کہ وہ نبی ہیں کئی سالوں ان کی توہین کرتے رہے، وہ ٹارچر سے گزرے ہیں. اور بعد میں جب سارا معاملہ حل ہو گیا تو آتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، یا ابت استغفر لنا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہاں تک کہ نبی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. اس نبی نے بھی کہہ دیا، یہ نہیں کہا اجل یا ای یا نعم، کہا سوف استغفر لکم ربی، کروں گا ذرا بعد میں، ابھی نہیں، ابھی دل تیار نہیں ہے. اب وہ معافی مانگنے آ بھی رہے ہیں لیکن ابھی دل تیار نہیں ہے. اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اکنالج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکلیف کو اکنالج کیا ہے. تو اگر آپ کے دل میں ایک سختی آ گئی ہے نا، تو ایک طرح سے تو آپ انسان ہو، آنی تو تھی. جس کے ساتھ سختی کی گئی ہو اس کے دل میں سختی تو آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا آخر کار. لیکن اگر آپ کو اس کا حل چاہیے نا، تو یا تو آپ انتظار کریں اس وقت تک جب آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس بات کو، یعنی بدلہ لینے کی بات نہیں ہے، دیوار توڑنے کی بات ہے، اس کو آپ ایڈریس کر سکیں. جیسے اس عورت نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں، میں کر نہیں سکتی. میں نے کہا اگر کرنے کا کوئی امکان بھی ہے نا، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی غلطی سے ان کو آگاہ کرانا پڑے گا، آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، آپ نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کچھ غلطی کا ذکر کیے بغیر بھی معاف کر سکتے تھے. دیکھیں جب انہوں نے کہا ہے نا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا جانتے ہو کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب تم اپنے ہی جذبات میں گم تھے. جب تم جہالت کا تعلق جذبات سے بھی ہے، جب تم اپنے جذبات میں گم ہو کے تم نے جو نفرت دی ہے مجھے، میرے بھائی کو، جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا. یعنی کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. اگر کنفرنٹ نہیں کرو گے تو وہ دیوار نہیں ٹوٹے گی. اور ہو سکتا ہے اس دیوار ٹوٹنے کے بعد پھر امکان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر سکوں، لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو معافی جو ہے وہ بھی آرٹیفیشل ہوتی ہے. اس طرح ہم لوگ، بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو گلے لگو، ہاتھ ملاؤ، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسے وہ گلے لگاتے ہوئے بھی میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. لیکن دل میں تو بات رہ گئی نا. ہم اوپر سے مسئلہ حل کرتے ہیں، اندر کا مسئلہ حل نہیں کرتے. اندر کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ کسی کو کنفرنٹ کرو گے. اور اگر آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ آپ کنفرنٹ کر سکو تو ابھی صبر کا مرحلہ ہے. کبھی کبھار یعقوب علیہ السلام کئی سال اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کا سامنا کر سکیں اس طرح سے. اس وقت کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. تو جب وہ ایک وقت آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دیتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو نرم کرے، اور جو جس تکلیف سے آپ گزرے ہو، شاید وہ پیرنٹس کی طرف سے آئی ہے، بچوں کی طرف سے آئی ہے، شاید وہ شوہر کی طرف سے آئی ہے، بیوی کی طرف سے آئی ہے، کسی کزن کی طرف سے آئی ہے، کسی کی طرف سے بھی ہے. ہوتے یہ ڈرامے گھر میں ہی ہیں، کسی غیر سے نہیں آتی تکلیف. جو دل کے قریب ہوتا ہے نا وہی تکلیف دے سکتا ہے. اسی لیے انبیاء کی زندگی میں جو سب سے بڑی مشکلیں تھیں وہ گھر والوں کی تھیں. باہر کی کسی دشمن کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں تک کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے گھر والی بات تھی. تو یہ چیزیں جو آپ کی فیملی میں ہوتی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو وہ صلاحیت دے کہ آپ اس کا سامنا کر سکو انشاءاللہ.